بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، پیارے سامعین و ناظرین، ہم اپنے اس یوٹیوب چینل لرن اسلام اینڈ قرآن میں آپ کو اور تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ تمام دوست سامعین و ناظرین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید سے کیا مراد ہے، یہ کون سی کتاب ہے، اس کا لفظی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور آپ تمام دوستوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اور ہم کو قرآن مجید کے بارے میں سمجھ آ جائے اور اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ سکے کہ قرآن مجید سے کیا مراد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی کتاب ہے اور اس کا لفظی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تمام دوستوں اور تمام سامعین و ناظرین سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن اسلام اینڈ قرآن کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اور آپ قرآن مجید اور اسلام کے بارے میں جو ویڈیوز ہیں ہمارے چینل پر اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا آغاز اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید لفظ قرآن کے معنی یوں تو کتاب الہی کے 50 سے زیادہ نام ہیں، لیکن اس ہمگیر کامل ترین دستور حیات کو جس مخصوص نام سے پکارا گیا ہے اور پکارا جاتا ہے وہ قرآن ہے۔ لفظ قرآن کے کیا معنی ہے، اس بارے میں علماء مفسرین اور ماہرین لغت کے اقوال مختلف ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک یہ اسم مشتق ہے اور کچھ علماء کے نزدیک یہ اسم غیر مشتق ہے۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن علم غیر مشتق ہے، جس طرح تورات، زبور اور انجیل علم غیر مشتق ہے، اور ان آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے نام ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسی طرح قرآن اللہ کے اس کلام کا نام ہے جو اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس صورت میں یہ لفظ غیر محموز یعنی قرآن کو بغیر حمزہ پڑھا جائے گا۔ بعض مفسرین اور ماہرین لغت کے نزدیک لفظ قرآن مشتق ہے، وہ اسے قرآن سے مشتق مانتے ہیں۔ قرآن کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کے ہیں۔ مثلا قرنت الشیء بالشیء، میں نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا۔ قرآن میں بھی صورت رکوع اور آیت مبارکہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اسی لیے کتاب الہی کو قرآن کہا جانے لگا۔ ایک گروہ علماء اور اہل لغت کہتا ہے کہ قرآن قرأ سے مشتق ہے، جس کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے قرأ الماء فی الحوض، اس نے حوض میں پانی جمع کیا۔ اس صورت میں قرآن فعلان کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے۔ بعض ائمہ لغت کہتے ہیں کہ قرآن غفران کی طرح مصدر ہے، یعنی قرآن لفظ غفران کی طرح مصدر ہے جس کا معنی قرأ بمعنی پڑھنا ہے اور مصدر مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے معنی ہوں گے پڑھا گیا، یعنی جو پڑھا جائے، جس کی کثرت سے تلاوت کی جائے، وہ کتاب قرآن ہے۔ قرآن کی تائید یعنی اس معنی کی تائید قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ان علینا جمعہ و قرآنہ، سورۃ قیامہ کی 17 نمبر آیات ہے، جس کا معنی ہے یعنی اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ آئیے دوستو اب قرآن مجید کی اصطلاحی مفہوم اور اصطلاحی معنی سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں متکلمین اور محدثین کے ہاں بہت بحث ہے
اور متکلمین اور محدثین کے ہاں یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور اس موضوع پر خاص طویل اور فنی بحث ملتی ہے۔ ہمارے لیے اجمالی طور پر اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو نہ مخلوق ہے اور نہ حادث ہے یعنی فنا ہونے والا، بلکہ اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی دوسری تمام صفات قدیم غیر فانی ہے، اسی طرح یہ صفت کلام یعنی قرآن بھی قدیم ہے۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہ مخلوق ہے اور نہ حادث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت نہ مخلوق ہے اور نہ حادث ہے، اسی طرح اس کی یہ صفت یعنی کلام بھی قدیم ہے، یعنی کلام سے مراد قرآن ہے، یہ بھی قدیم ہے۔ امام بہقی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس جگہ بھی کلام خداوند کا ذکر آتا ہے یعنی قرآن کا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور اپنے آپ کو اس کا متکلم فرمایا ہے، تاکہ یہ بات اچھی طرح صفت واضح ہو جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ صفت قدرت کے ساتھ متصف ہونے کی بنا پر قدیر ہے، اسی طرح صفت تکلم کے ساتھ متصف ہونے کی بنا پر متکلم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ براہ راست اللہ سے کلام کرے مگر اس صورت میں کہ وحی کے ذریعے ہو، از پس پردہ یا کسی قاصد فرشتے کے ذریعے، تو وہ قاصد جو چاہے اللہ کے حکم سے وحی کرے۔ حافظ کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام قرآن ایسا نرالا اور بے مثال رکھا ہے کہ اس سے پہلے نہ تو عرب کے لوگ ہی اپنے کلام کے مجموعوں کا یہ نام رکھتے تھے اور کبھی دنیا میں کسی کتاب کا یہ نام رکھا گیا ہے، یعنی دنیا میں کسی کتاب اور کسی چیز کا نام قرآن مجید نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کا نام نرالا رکھا ہے یعنی قرآن مجید۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں ہر مجموعے کو قرآن کہتے ہیں اور نہ ہر مجموعے کو قرآن کہتے ہیں اور نہ ہر شخص کے ہر قسم کے مجموعے کو قرآن کہا جائے گا، بلکہ صرف کلام الہی کے مجموعے کو قرآن کہا جائے گا، کیونکہ اس میں پچھلی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے نتائج و ثمرات جمع ہے، یا اسے اس بنا پر قرآن کہا گیا ہے کہ جملہ اقسام کے علوم و معارف کا مجموعہ یہ قرآن مجید ہے۔ تو دوستو، آپ تمام دوستوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کو اچھی طرح دیکھا ہوگا اور کبھی کسی وقت بھی سکپ نہیں کیا ہوگا اور اچھی طرح سمجھا ہوگا، اور آپ کو قرآن کے متعلق، اس کے لفظی معنی کے متعلق اور اس کے اصطلاحی معنی کے متعلق سب سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اس چینل پر آئندہ قرآن کے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ کو یہ بتا سکے اور آپ کو یہ سمجھا سکے کہ قرآن مجید کو کس طرح آسانی اور روانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس چینل پر بھرپور کوشش کریں گے، جس طرح کہ ہمارے چینل کا نام ہے لرن اسلام اینڈ قرآن، اور اس میں ہم اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں تمام ضروری اور اہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اور ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔